السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں طاہر حنیف اور میں اپنے تمام چاہنے والوں کو مشعل راہ کے اس پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، ہم نے مختلف عنوانات پر سوال و جواب کی صورت میں مکمل معلومات کا جو سلسلہ شروع کیا ہے، اس کے عنوان یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق مکمل معلومات کی یہ تیسری اور آخری ویڈیو ہے۔ یہ سلسلہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے اور اس سے آپ کے علم میں کتنا اضافہ ہو رہا ہے، اس بات کا جواب ہمیں کامنٹ کر کے ضرور دیجیے تاکہ ہمارے اگلے عنوانات پر آنے والی ویڈیوز مزید بہتر ہو سکیں۔ تو آج کی ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے ہماری آپ سے التماس ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور دبائیے آل نوٹیفیکیشنز بیل کو تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملے۔ سوال: عین الذبیحین کس کا لقب ہے اور ذبیحین کے مصداق کون کون ہیں؟ جواب: یہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقب ہے، اور دو ذبیحوں سے مراد ایک تو حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور جن کی اولاد میں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور دوسرے ذبیح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ بن عبد المطلب ہیں، جن کے ذبیح نام کے ساتھ موسوم ہونے کا ایک خاص واقعہ ہے، جس کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے۔ جب حضرت ابراہیم نے اللہ کے حکم سے اپنے اہل خانہ کو مکہ کے بیابو گیا اور سنگلاخ پہاڑوں میں چھوڑا تو ان کے شیرخوار بچے اور مستقبل کے جلیل القدر نبی حضرت اسماعیل نے جب پیاس کی شدت سے مغلوب ہو کر اپنی ایڑیاں رگڑیں تو اللہ کے حکم سے زمین میں سے ایک چشمہ پھوٹا، جس پر حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے ایک منڈیر بنا کر حوض کی صورت دے دی، جو کہ بعد میں کنویں میں تبدیل ہوا، لیکن پھر وقت کے بے رحم حوادث نے اسے بند کر دیا، اور پھر ہزاروں سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کو خواب میں اس کنویں کو دوبارہ کھودنے کا حکم ہوا، کیونکہ حجاج کرام کے لیے پانی کی قلت کا شدید مسئلہ درپیش تھا۔ چنانچہ عبد المطلب نے خواب میں چاہے زمزم یعنی زمزم کے کنویں کا نشان دیکھا اور کھودنا شروع کیا۔ یہ وہ مقام تھا جہاں اصاف اور نائلہ نام کے دو بت رکھے ہوئے تھے، اور قریش چونکہ بتوں کی عبادت کرتے تھے اور انہیں اپنا معبود مانتے تھے تو انہوں نے منع کیا اور لڑنے کو تیار ہو گئے۔ ادھر یہ صرف دو ہی شخص تھے، یعنی باپ اور ان کے بیٹے حضرت عبداللہ، اور ان کا کوئی مددگار و معاون بھی نہ تھا، مگر پھر بھی عبد المطلب ہی غالب رہے اور کنواں کھودنے کے کام میں مصروف رہے۔ اس وقت عبد المطلب نے اپنی تنہائی کو محسوس کیا اور منت مانی کہ اگر خدائے تعالیٰ نے مجھ کو 10 بیٹے عطا فرما دیے اور پانی کا چشمہ بھی نکل آیا تو میں اپنے بیٹوں میں سے ایک کو خدا کے نام پر قربان کروں گا۔ چنانچہ چند روز کی محنت کے بعد چشمہ بھی نکل آیا اور عبد المطلب کو اللہ نے 10 بیٹے بھی عطا فرما دیے۔ ادھر چاہے زمزم کے نکل آنے سے قریش میں عبد المطلب کا سکہ بیٹھ گیا تھا اور ان کو لوگ بڑا ماننے لگے تھے۔ چنانچہ جب عبد المطلب کے بیٹے جوان ہو گئے تو انہوں نے اپنی مانی ہوئی منت پوری کرنی چاہی اور سب بیٹوں کو لے کر کعبہ میں گئے اور حبل نامی بت کے سامنے قرآن اندازی کی۔ اتفاق کی بات کہ قرہ کا تیر سب سے چھوٹے بیٹے حضرت عبداللہ کے نام نکلا، جو عبد المطلب کو سب سے زیادہ عزیز تھے، لیکن عبد المطلب چونکہ اپنی نظر کو پورا کرنا چاہتے تھے، مجبوراً عبداللہ کو ہمراہ لے کر قربانگاہ کی طرف چل پڑے۔ عبداللہ کے تمام بھائیوں اور بہنوں اور قریش کے سرداروں نے عبد المطلب کو اس کام یعنی ذبح عبداللہ سے باز رکھنا چاہا، مگر عبد المطلب نہ مانے۔ لیکن بالآخر بڑی تگ و دو کے بعد یہ معاملہ سجا نامی ایک کاہنہ کے حوالے کیا گیا، اور اس نے کہا کہ تمہارے یہاں ایک آدمی کا خون بہا 10 اونٹوں کے برابر ہے، بس تم ایک طرف 10 اونٹ اور ایک طرف عبداللہ کو رکھو اور قرہ ڈالو۔ قرہ اونٹوں کے نام نکل آئے تو ان 10 اونٹوں کو ذبح کر دو، اور اگر قرہ عبداللہ کے نام پر آئے تو 10 اور بڑھا کر 20 اونٹ عبداللہ کے بالمقابل رکھو اور پھر قرہ ڈالو۔
इसी तरह हर मर्तबा 10-10 बढ़ाते जाओ यहाँ तक कि कुरा ऊंटों के नाम पर आ जाए। चुनांचे ऐसा ही किया गया और कुरा अब्दुल्लाह ही के नाम पर निकलता रहा, यहाँ तक कि जब ऊंटों की तादाद 100 हो गई तो तब ऊंटों के नाम कुरा आया। लेकिन अब्दुल मुत्तलिब ने अपनी तस्कीन की खातिर 2 मरतबा फिर कुरा डाला और अब हर मरतबा ऊंटों ही के नाम पर कुरा निकला। चुनांचे वो 100 ऊंट ज़िबह किए गए और अब्दुल्लाह की जान बच गई और उस वक्त से एक आदमी का खून बहा कुरैश में 100 ऊंट मुकर्रर हुआ। इसी वजह से हज़रत अब्दुल्लाह ज़िबहिसानी के मिस्दाक हैं और हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अब्दुल्लाह की निस्बत से और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की निस्बत से ऐनुज़्ज़बीहैन के मिस्दाक हैं, जिसका मतलब है कि अल्लाह के नाम पर कुर्बान होने वाले 2 लोगों की मुराद। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो जो कि उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी आरा का इजहार ज़रूर कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। अगली वीडियो तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।